السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مصری صدر عبد الفتاح السیسی اور دورے پر آئے ہوئے امریکی جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے چیئرمین چارلس براؤن نے اسرائیل اور لبنان کی سرحدوں پر کشیدگی کے درمیان مشرق وسطی میں جاری پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ مصری ایوان صدر نے ایک بیان میں کہا کہ ملاقات کے دوران سیسی نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ علاقائی صورتحال عالمی برادری اور تمام متعلقہ فریقوں سے فیصلہ کن کارروائی کا مطالبہ کرتی ہے کہ وہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں اور دباؤ کو تیز کریں۔ انہوں نے کہا کہ لبنان میں ایک نیا محاذ کھولنے کے خطرات سے خبردار کرتے ہوئے پورے خطے کی سلامتی اور استحکام کو خطرے میں ڈالنے والی کشیدگی کو روکنے کے لیے بھی کوششوں کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ السیسی نے غزہ کی پٹی میں فوری جنگ بندی کے حصول اور قیدیوں اور زیر حراست افراد کے تبادلے میں سہولت فراہم کرنے کے مقصد سے مصر، امریکہ، قطر کی مشترکہ کوششوں کا جواب دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ حماس کی عسکری شاخ القسام بریگیڈز نے بتایا کہ اس نے تل ابیب کی سمت ایک M90 راکٹ داغا ہے۔ بریگیڈز کے مطابق یہ کارروائی اسرائیل کی جانب سے فلسطینی عوام کے قتل عام اور شہریوں کی جبری ہجرت کے جواب میں انتقامی کارروائی کی گئی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ تل ابیب کے جنوب میں واقع یہودی بستی ریشون لیسون میں رات 10 بجے کے خطرے کے سائرن بجائے گئے۔ فوج کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی سے داغا گیا راکٹ بستی کے غیر آباد علاقے میں گرا۔ 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی فوج کو 702 اہلکاروں کا جانی نقصان برداشت کرنا پڑا ہے، جبکہ 4387 زخمی ہوئے ہیں۔ حزب اللہ کی طرف سے اسرائیل پر بڑے حملے کے بعد اسرائیل کی جانب سے لبنان کے اندر تازہ حملے کیے ہیں، جن میں حزب اللہ کے مراکز اور گاڑیوں کو نشانہ بنائے جانے کی اطلاعات ہے۔ اطلاع ملی ہے کہ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے قصبے تیر حرفہ میں ایک گاڑی پر بمباری کی۔ بتایا گیا ہے کہ چھاپے میں سیدون میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا اور یہ حملہ ایک اسرائیلی ڈرون کے ذریعے کیا گیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لبنان میں حملے کا نشانہ بنائی گئی گاڑی کی تصاویر اور ویڈیوز نشر کی گئی، جن میں گاڑی کو جلتے دکھایا گیا، تاہم اس کار کی شناخت نہیں ہو سکی۔ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران لبنان اور اسرائیل کی سرحد پر خاموشی کے بعد یہ تازہ حملہ ہے۔ اگرچہ لبنانی ملیشیا حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ نے دعویٰ کیا کہ جوابی کارروائی کا پہلا دور اس کے سینئر رہنما فواد شکر کے قتل کے بدلے کے طور پر کیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے آج پیر کے روز کہا کہ غزہ میں اپنی فوجی کارروائیوں کے آغاز سے لے کر اب تک ملک کو 50,000 ٹن سے زیادہ فوجی ساز و سامان اور گولہ بارود ملا ہے۔ وزارت نے کہا کہ جو سامان منگوایا گیا اور منتقل کیا گیا، ان میں 72 بندر گاڑیاں، گولہ بارود، ذاتی تحفظ کا سامان اور طبی آلات شامل ہیں۔ سنہوا خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی پٹی اور اسرائیل لبنان سرحد کے ساتھ حزب اللہ کے خلاف جاری جنگ کے دوران فوجی نقل و حمل اسرائیل کی دفاعی افواج کی آپریشنل صلاحیتوں کو برقرار رکھنے کے لیے اہم رہے ہیں۔ وزارت نے یہ واضح نہیں کیا کہ اسلحہ کن ممالک سے خریدا گیا، حالانکہ اسرائیلی حکومت کے حکام نے پہلے کہا تھا کہ اس کے ہتھیاروں اور گولہ بارود کی اکثریت امریکہ اور یورپ سے منگوائی گئی ہے۔ اسرائیل نے غزہ پٹی میں حماس کے خلاف 7 اکتوبر 2023 کو جنوبی اسرائیلی سرحد کے ذریعے حماس کے حملے کا جواب دینے کے لیے بڑے پیمانے پر حملہ کیا۔ غزہ میں قائم صحت کے حکام کے مطابق غزہ کی پٹی پر جاری اسرائیلی حملوں سے فلسطینیوں کی ہلاکتوں کی تعداد 40,400 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس اور ان کے آذربائیجانی ہم منصب جیہون نے دو طرفہ تعلقات میں مزید متحرک ہونے اور تعاون کو وسعت دینے پر زور دیا۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی اور انہیں اعلیٰ ایرانی سفارتکار کے طور پر تعیناتی پر مبارکباد پیش کی اور ان کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ زنہوا نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ ایران کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے دو طرفہ تعلقات، قفقاز کے علاقے میں ترقی کے ساتھ ساتھ مشترکہ دلچسپی کے باعث دیگر بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق جیہون نے ایران کے ساتھ اچھے ہمسائیگی کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات استوار کرنے کی اپنے ملک کی خواہش کا ذکر کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ نئے دور میں تہران اور باکو کے درمیان تعاون مزید بڑھے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ قاہرہ میں جنگ بندی کے مذاکرات بے نتیجہ ثابت ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق معاہدے پر پہنچنے میں ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل قبضے کو مستقل کرنا چاہتا ہے اور غزہ سے انخلا کا انکار کر رہا ہے۔ 7 اکتوبر سے غزہ میں جاری اسرائیلی قتل عام کے خاتمے کے لیے شروع کیے گئے جنگ بندی مذاکرات بے نتیجہ ثابت ہوئے ہیں۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رویٹرز نے 2 مصری حکام کے حوالے سے خبر دی ہے کہ قاہرہ میں ہو رہے مذاکرات میں کوئی سمجھوتہ نہیں ہوا۔ انادولو ایجنسی نے حماس کے ایک عہدیدار پر مبنی اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیل کا مقصد مستقل قبضہ ہے، اس لیے جنگ بندی بحال نہیں ہو سکی۔ حماس کے عہدیدار نے بتایا کہ حماس اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے منظور کی گئی جنگ بندی کی تجویز پر کاربند ہے۔ انہوں نے کہا کہ قاہرہ میں انہیں پیش کی گئی تجویز میں مستقل جنگ بندی اور غزہ سے اسرائیل کا مکمل انخلا شامل نہیں تھا۔ اس بات پر زور دیا گیا کہ اسرائیل کا مقصد مصر کی سرحد پر
فلاڈیلفی راہداری پر اپنے قبضے میں مستقل رہنا ہے۔ لبنان میں سرگرم حزب اللہ ملیشیا کے سربراہ حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیل پر حملہ منصوبے کے مطابق مکمل کیا گیا ہے، تاہم مزید حملوں کا امکان بھی موجود ہے۔ حزب اللہ سربراہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل پر کیے گئے راکٹ اور ڈرون حملوں کے اثرات و نتائج کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ اسرائیل کے خلاف حملے جاری رکھنے کی مزید ضرورت ہے یا نہیں۔ خیال ہے کہ حزب اللہ نے گزشتہ روز اپنے کمانڈر فواد شکر کی ہلاکت کے جواب کے طور پر اسرائیل پر حملے کیے۔ واضح کہ کمانڈر فواد شکر کو اسرائیل نے ایک حملے میں بیروت میں ہلاک کر دیا تھا۔ یہ واقعہ حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کی 31 جولائی کو تہران میں ہلاکت سے محض چند گھنٹے پہلے ہوا تھا۔ حسن نصر اللہ نے گزشتہ شام اپنے ٹی وی خطاب میں کہا ہے کہ حزب اللہ اپنے منصوبے کے مطابق اپنے حملے کے اہداف تک پہنچنے میں کامیاب رہی ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے اس دعوے کی تردید کی کہ اسرائیلی جیٹ طیاروں کی پیشگی حملوں نے حزب اللہ کے راکٹ حملوں کو ہونے سے پہلے ہی روک دیا۔ خیال ہے کہ حسن نصر اللہ نے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان حالیہ 10.5 ماہ کے دوران شدید ترین لڑائی اور حملوں کے تبادلے کے تقریباً 12 گھنٹے بعد ٹی وی اسکرین سے خطاب کیا۔ حزب اللہ نے تل ابیب میں اسرائیل کے اہم ترین ہوائی اڈے بن گوریان سمیت کئی اہم مقامات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ ان اہداف میں سول ڈھانچے کے علاوہ فوجی و شہری نوعیت کے اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ تہران میں حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کے قتل پر ہمارا رد عمل قطعی اور پیمانے پر ہوگا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ انہوں نے اٹالوی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اینٹونیو تاجانی کے ساتھ اپنی فون پر بات چیت میں علاقائی مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اس طرف اشارہ دیا کہ اٹالوی وزیر نے ایران سے اسرائیل کے خلاف تحمل سے کام لینے کی اپیل کی۔ تہران میں اسرائیل کے دہشت گردانہ حملے پر ایران کا رد عمل قطعی پیمانے پر ناپا اور اچھی طرح سے حساب کتاب کر کے ہوگا۔ ہم علاقائی کشیدگی سے خوفزدہ نہیں ہیں، لیکن اسرائیل کے برعکس ہم اس چیز کے حق میں نہیں ہیں۔ لبنانی وزیراعظم نجیب میقاتی کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق لبنان کے سابق وزیراعظم سلیم ہوس طویل علالت کے بعد آج 94 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ میقاتی نے لبنان میں سلیم ہوس کے انتقال پر 3 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کرتے ہوئے انہیں لبنان کا ضمیر قرار دیا اور ان کے نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سب سے مشکل اور نازک مرحلے میں لبنان کو اپنے ضمیر یعنی قومی اور عرب احساس حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ انوا نیوز ایجنسی نے یہ بات کہی۔ میقاتی نے کہا کہ الحوث اپنے پیشہ ورانہ زندگی میں دینے کا ایک سمندر اور ایک ممتاز ماہر معاشیات اور تجربے، اخلاقیات اور علم کی ایک مثال تھے، جنہوں نے شہریوں کے مفاد کو تمام تر تحفظات سے بالاتر رکھا۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ ان کا گروپ لبنان سے غزہ کی حمایت جاری رکھے گا۔ نصر اللہ نے اسرائیل کے ساتھ لبنان کی سرحد پر تازہ ترین پیش رفت سے خطاب کرتے ہوئے ٹیلی ویژن پر نشر ہوئی تقریر میں کہا کہ امدادی محاذوں، خاص طور پر لبنانی محاذ کو خاموش کرنے کی کوئی بھی امید ناکام ہو جائے گی۔ ہم غزہ کی حمایت جاری رکھیں گے، اس میں قربانیوں سے قطعی نظر ہم ہمیشہ حمایت جاری رکھیں گے۔ اس سے قبل حزب اللہ نے اعلان کیا تھا کہ اس نے گزشتہ ماہ بیروت کے جنوبی مضافات میں دہیہ پر اسرائیلی فضائی حملے میں اپنے کمانڈر فواد کی ہلاکت کے بدلے میں اسرائیل پر سینکڑوں راکٹ داغے تھے۔ اس سے قبل حزب اللہ نے شکور کے قتل کا مناسب وقت اور جگہ پر قطعی اور دردناک جواب دینے کی دھمکی بھی دی ہے۔ نصر اللہ نے اپنی ٹیلی ویژن تقریر میں نوٹ کیا کہ حزب اللہ وحشیانہ جاریت کا جواب دینے کے لیے پرعزم ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روس یوکرین جنگ کے حوالے سے دوسری یوکرین امن سربراہی کانفرنس گلوبل ساؤتھ ممالک میں منعقد کی جا سکتی ہے اور وہ ترکیہ، سعودی عرب اور قطر جیسے ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ یوکرین فارم ایجنسی کے مطابق زیلنسکی نے ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی کے دورہ کیف کے بعد ہندوستانی صحافیوں کو بریفنگ دی۔ روس یوکرین جنگ کے حوالے سے دوسری یوکرین امن سربراہی کانفرنس گلوبل ساؤتھ ممالک میں منعقد کرنے کو ترجیح دے سکنے کی طرف اشارہ دینے والے زیلنسکی نے کہا کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ سعودی عرب، قطر اور ترکیہ وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ دوسرے سربراہی اجلاس کے لیے ہماری بات چیت ہو رہی ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ ہندوستان بھی سربراہی اجلاس کی میزبانی کر سکتا ہے، تاہم یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ صورتحال نہ صرف ہندوستان پر لاگو ہوتی ہے بلکہ ہر اس شخص پر بھی لاگو ہوتی ہے جو دوسری سربراہی کانفرنس کے لیے مثبت نقطہ نظر رکھتے ہوں۔ سربراہی اجلاس اعلامیہ میں تاحال حصہ نہ لینے والے ملک میں ہم سربراہی اجلاس منعقد نہیں کر سکتے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ریاض میں ای اسپورٹس ورلڈ کپ کی چیمپئن فالکنز ٹیم کو ٹرافی پیش کی۔ ایس پی اے کے مطابق ولی عہد نے ای اسپورٹس ورلڈ کپ کی اختتامی تقریب میں شرکت کی۔ سعودی ولی عہد تقریب میں پہنچے تو فیفا کے صدر گیانی نے ان کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر شاہی ترانہ بجایا گیا۔ ای اسپورٹس ورلڈ کپ کا پہلا ایڈیشن سعودی دارالحکومت ریاض میں 3 جولائی سے 25 اگست تک 8 ہفتے تک جاری رہا۔ پہلے ایڈیشن میں 22 عالمی چیمپئن شپ ہوئی۔ 1500 سے زیادہ پروفیشنلز
پلیئرز نے تقریباً 500 ایلیٹ انٹرنیشنل ٹیمیں تشکیل دی۔ سعودی فالکنز نے 5665 پوائنٹس سکور کر کے ٹائٹل حاصل کیا۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات کی۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا ہے کہ سعودی قیادت کی ہدایت پر امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے آج ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے قطر کے لیے خیر سگالی کے جذبات منتقل کیے گئے۔ سعودی وزیر دفاع اور امیر قطر نے خطے کو درپیش معاملات پر غور کیا اور باہمی دلچسپی کے اہم امور پر بات چیت کی۔ سعودی ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے ایک مرتبہ پھر واضح کیا ہے کہ ایپ ٹیکسیوں پر صرف سعودی شہریوں کو کام کرنے کی اجازت ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ایپ ٹیکسی صرف وہی افراد چلائیں گے جو گاڑی کے حقیقی مالکان ہیں، یا اگر گاڑی کمپنی کی ملکیت ہے تو اسے اجازت یافتہ افراد ہی چلائیں گے۔ اتھارٹی نے کہا ہے کہ طے شدہ ضابطے کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ اتھارٹی نے کہا کہ ایپ ٹیکسی کے ضابطہ واضح کر دیے گئے، جبکہ غیر ملکیوں کو ہوم ڈیلیوری کی اجازت ہے۔ ہوم ڈیلیوری کی کمپنیاں اپنے ملازمین کے لیے یکساں یونیفارم کی پابند ہیں، جبکہ ڈیلیوری ہوئی کی شناخت ایپ میں واضح ہونی چاہیے۔ سعودی وزیر اسلامی امور شیخ عبداللطیف نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی قیادت میں اور ولی عہد کی سپورٹ سے خواتین کے حقوق اور وقار کا تحفظ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین نے تعلیم، صحت، اقتصادیت اور لیڈرشپ میں نمایاں موقع حاصل کیے ہیں اور اب وہ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر مختلف شعبوں میں مقابلہ کر رہی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق قاہرہ میں اسلامی امور کی سپریم کونسل کی 35ویں بین الاقوامی کانفرنس، جس کا عنوان آگہی میں خواتین کا کردار تھا، اس سے خطاب میں کہا سعودی خواتین وزارتی اور سفارتی کردار سمیت اعلیٰ عہدوں تک پہنچ کر مملکت کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شورا کونسل میں خواتین ارکان کی تعداد بڑھ کر 30 کے قریب ہو گئی ہے، جن میں سے ایک معاون اسپیکر کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہے، جو خواتین کے حقوق میں پیش رفت کو ظاہر کرتی ہے۔ سعودی خواتین نے کیلیفورنیا یونیورسٹی کے سینٹر آف ایکسیلنس فار نیو میڈیسن اینڈ انجینئرنگ کے ڈائریکٹر جنرل جیسے عہدے اور معاشیات، صحت، تعلیم، ٹیکنالوجی اور خلائی تحقیق سمیت مختلف شعبوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بین الاقوامی شہرت حاصل کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزارت اسلامی امور نے سعودی ویژن 2030 کے مطابق 6000 سے زیادہ خواتین کو قیادت اور انتظامی عہدوں پر بااختیار بنایا ہے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ اسرائیل کی تمام تر بربریت اور غزہ میں 10 ماہ سے جاری دہشت گردی کے باوجود فلسطینی عوام نے مزاحمتی عزم کو توڑا نہیں ہے۔ ہمارا یقین کامل ہے کہ فتح ہمارے فلسطینی بھائیوں کی ہی ہوگی۔ صدر اردوغان نے بیٹلیز کے ضلع اہلات کے صدارتی کمپلیکس میں کابینہ کے اجلاس کے بعد قوم سے خطاب کیا۔ اردوغان نے کہا کہ کابینہ کے آخری اجلاس کے بعد سے ترکیہ کو اس کے اہداف پر لانے کے لیے پرعزم طریقے سے جدوجہد جاری رکھی ہے۔ سال 2024 میں دفاعی صنعت کی اعلیٰ کمیٹی کے دوسرے اجلاس میں ہم نے اہم فیصلے کیے جو ہمارے ملک کی دفاعی صلاحیت کو مضبوط کریں گے۔ ہم نے اپنے اسٹیل ڈوم منصوبے کی تفصیلات پر تبادلہ خیال کیا، جسے ہم مقامی اور قومی وسائل کے ساتھ تیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم دفاعی صنعت میں خود انحصار ترکیہ کے اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے بلا تعطل پیش قدمی کر رہے ہیں۔ صدر اردوغان نے کہا کہ ترک پارلیمان میں فلسطینی صدر عباس کے پیغامات پر پوری دنیا نے توجہ دی ہے۔ بربریت اور غزہ میں 10 ماہ سے جاری دہشت گردی کے باوجود اسرائیل فلسطینی عوام کی مزاحمتی عزم کو توڑا نہیں ہے۔